اچھا، تو اسٹوڈینٹس، جو میں نے آپ لوگوں کو بریک سے پہلے ایک بات بتائی کہ جو ISIS کا رائز ہوا، اس نے اور ایک نئی سول وار جو ہے وہ چھیڑ دی ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر. تو اب ایک پوائنٹ آتا ہے یہاں پہ کہ رائز آف ISIS از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار طالبان. تو جو رائز آف ISIS ہے، اٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار طالبان ان افغانستان. یہ کیسے ہوئی؟ جو رائز آف ISIS ہے یہ کیسے ہوئی؟ ISIS جو ہے وہ طالبان کے اگینسٹ بھی لڑ رہا ہے افغانستان کے اندر. شیعہ پاپولیشن جو افغانستان کی ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، بلکہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد افغانستان کی جو گورنمنٹ فورسز ہیں، ان گورنمنٹ فورسز کو بھی ٹارگٹ جو ہے وہ کرتا رہا، ٹھیک ہے. تو اب کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ISIS کا نمودار ہونا افغان طالبان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا. میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے کہ ISIS افغان طالبان کے اگینسٹ بھی لڑ رہی تھی، شیعہ پاپولیشن کو بھی ٹارگٹ کر رہی تھی، اور افغان فورسز کو بھی ٹارگٹ کر رہی تھی. مطلب ISIS جو ہے افغانستان کے اندر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان سب کے اگینسٹ ISIS جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. تو ابھی ایک کوسچن یہ بھی بنتا ہے کہ اس ISIS کے پیچھے کون ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ فیکٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ ISIS کے پیچھے امریکہ ہے، ISIS کے پیچھے پینٹاگون ہے، ISIS کے پیچھے CIA ہے امریکہ کی. تو یہ اسی طرح نہیں کہا گیا، کچھ فیکٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. There is a strong perception that ISIS is supported by US. کیسے؟ ایڈورڈ سنوڈن نے کہا تھا. ایڈورڈ سنوڈن وہ بندہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی لیکس ہوئی تھی، NSA لیکس 2013 میں امریکہ کے اندر. تو ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کہا تھا کہ ISIS جو ہے وہ امریکہ نے پلانٹ کی گئی ہے، امریکہ نے پلانٹ کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اس کا چیف ہے، ISIS کا جو چیف ہے، ابو بکر البغدادی، یہ نام لکھتے جائیں آپ ساتھ. ایڈورڈ سنوڈن نے کہا تھا who was responsible for national security agency leaks NSA leaks in 2013. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ISIS is planted by United States of America. اور جو ISIS کا چیف ہے ابو بکر البغدادی، وہ CIA کا جوائنٹ ایڈونچر رہا، ٹھیک ہے، جوائنٹ ایڈونچرسٹ رہا CIA کا. موساد جو اسرائیل کی ایجنسی ہے اس کا جوائنٹ ایڈونچرسٹ رہا، ٹھیک ہے. مطلب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو M16 ہے، MI6، یہ آپ لوگ ایجنسیز کے نام لکھ لیجئے گا. CIA ہے امریکہ کی، موساد ہے اسرائیل کی، اور MI6 ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، UK کی. تو ان تینوں کا جو ہے وہ جوائنٹ ایڈونچرسٹ رہا ابو بکر البغدادی who was chief of ISIS. تو جو ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کہا تھا کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے انہوں نے ISIS کو پلانٹ کیا، اینڈ دا چیف آف ISIS ابو بکر البغدادی was the giant adventurist of CIA جو امریکہ کی ہے، موساد جو اسرائیل کی ہے، اینڈ of MI6 that is of United Kingdom. اس کے بعد جو عراق کا ملٹری سپوک پرسن تھا، انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ کہا کہ جو امریکن C-130 ہے، جو امریکن طیارہ ہے C-130،
اس نے عراق کے اندر ISIS کے لیے ویپنز ڈراپ کیے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ ISIS جو عراق کے اندر ہے اس کو پرائمریلی سپورٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور جو ویپنز ہیں وہ امریکہ نے ڈراپ کیے, جو امریکن C-130 ہے طیارہ اس نے ڈراپ کیے. اور اس بات کو امریکہ نے ایکسپٹ بھی کیا. امریکہ نے کہا کہ یس, امریکن C-130 ڈراپ ویپنز فار ISIS بٹ اٹ واز بائی مسٹیک. انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے ہو گیا, ہم کسی اور کو دینا چاہ رہے تھے, تو یہ ISIS کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیے گئے. اس کے بعد سوڈان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ISIS اور باکو حرم جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر ایک آرگنائزیشن آپریٹ کر رہی ہے. تو سوڈان کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ ISIS اور باکو حرم جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور بنایا بھی گیا ہے امریکہ نے. امریکہ نے باکو حرم کو بنایا اور سپورٹ کیا, اور ISIS کو بنایا اور سپورٹ کیا. جو رشین پریزیڈنٹ ہیں پیوٹن, ٹھیک ہے, ولادیمیر پیوٹن, انہوں نے یہ کہا کہ ISIS کو 48 کنٹریز سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان 48 کنٹریز کے اندر نیٹو بھی آ جاتی ہے, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن, نیٹو کنٹریز آ جاتی ہیں, اور GCC کے جو 11 کنٹریز ہیں وہ آ جاتے ہیں, گلف کوپریشن کونسل. تو یہ ولادیمیر پیوٹن نے کہا. اس کے بعد حامد کرزئی ایکس جو افغانی پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جو ISIS افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے تو پرائمریلی اس کو ڈرائیو کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو جو حامد کرزئی صاحب نے کہا وہ کہا تھا کہ امریکہ از بیہائنڈ ISIS ان افغانستان. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل بتائی کہ ایڈورڈ سنوڈن نے کیا کہا, عراق کے ملٹری اسپوک پرسن نے کیا کہا, پریزیڈنٹ آف سوڈان, پریزیڈنٹ آف رشیا, ایکس پریزیڈنٹ آف افغانستان حامد کرزئی, انہوں نے یہ کیا کہا. انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پرسپشن کیا جا رہا ہے کہ ISIS is primarily driven by America and NATO countries. تو اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ رائز آف ISIS is a blessing in disguise for افغان طالبان. یہ کیا ہے وجہ؟ سب سے پہلے ہم ود ریسپیکٹ ٹو ایران ڈسکس کرتے ہیں کہ ایران نے افغانستان طالبان کے ساتھ اسٹرانگ ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ بنا لیے ہیں آفٹر دا رائز آف ISIS. اچھا, تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ رائز آف ISIS is a blessing in disguise for طالبان in افغانستان. تو ہم ود ریسپیکٹ ٹو ایران سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ اپنی ڈپلومیٹک ریلیشنز بلڈ اپ کر لی ہیں ود افغان طالبان آفٹر دا رائز آف ISIS. ٹھیک ہے, تو ایران جو ہے وہ سپورٹ کرنے لگ گیا. تو یہ ریلیشنز کیسے ڈیولپ ہوئی؟ اگر آپ تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں ہسٹری کے اندر, تو 1990s میں جو ایران تھا وہ کٹر جو ہے وہ اپوننٹ تھا طالبانز کا. ٹھیک ہے, وہ ناردرن الائنس ایتھنک گروپس تو افغانستان کے اندر ان کو سپورٹ کرتا تھا. تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ذرا ناردرن الائنس کا بتاتا چلوں کہ 4 ایتھنک گروپس ہیں افغانستان کے اندر. ایک ہیں پشتونز, ازبکس, تاجکس اور ہزاراز. ٹھیک ہے, پشتونز ہیں, ازبکس ہیں, تاجکس ہیں اور ہزاراز ہیں. اچھا, تو ایک منٹ, اچھا, تو ازبکس ہیں, تاجکس ہیں, ہزاراز ہیں اور پشتونز ہیں. تو جو
ناردرن الائنس ہے، جو الائنس ہے ازبکس کی، تاجکس کی اور ہزارس کی، وہ ہے ناردرن الائنس. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کے اندر جو سب سے بڑی بیلٹ ہے وہ ہے پشتون بیلٹ. دیٹ از آلموسٹ 46 to 50%. افغانستان کے اندر پشتون 46 to 50% رہ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے پہ 27 to 30% جو ہے وہ ازبکس آتے ہیں، پھر تاجکس اور سب سینڈ پہ ہزاراز آتے ہیں. تو ISIS کی رائز کے بعد ایران نے جو ہے وہ اپنی پالیسی چینج کر لی. ایران جو ہے وہ اس نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنا لیے افغانستان طالبان کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کا جو کانٹیکٹ ہوا تھا بٹوین افغانستان اینڈ طالبان، سوری بٹوین ایران اینڈ طالبان، جو ان کا کانٹیکٹ ہوا تھا وہ اناؤنسڈ کیا گیا تھا پراپرلی کہ ہم جو ہیں وہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بڑھا رہے ہیں. انہوں نے پراپرلی اناؤنس کیا تھا کہ وی آر بلڈنگ اپ ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ایچ ادر. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے بعد جو افغانستان جو طالبان ہے، جو چیف تھا افغانستان طالبان کا جو چیف ہے ملا اختر منصور، ٹھیک ہے، ان کو مارا گیا. وہ ایران سے واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے، وایا پاکستان، ایران سے واپس آ رہے تھے وایا پاکستان، وہ جا رہے تھے افغانستان کے اندر. تو بلوچستان کے اندر ڈرون سٹرائک کے اندر، ڈرون کلنگ کے اندر ملا اختر منصور کا قتل کیا گیا، ملا اختر منصور کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور جو US ملٹری ہے افغانستان کے اندر، انہوں نے اس کو مارنے کے بعد کیا کہا، وہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ پراپرلی بلیم کرتے رہے، کنٹینیوسلی بلیم کرتے رہے ایران کو، دیٹ ایران از سپورٹنگ یا ٹریننگ کر رہی ہے، ریکروٹمنٹ سینٹرز پرووائڈ کر رہی ہے طالبان کو، ٹھیک ہے، جو کہ ایک لانچنگ پیڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے افغانستان کے اندر. تو سب سے جو ایران نے کیوں ڈپلومیٹک ریلیشنز بلڈ اپ کی، ایک تو یہ کہ ایران کو جو ملا اختر منصور ہے وہ ایران سے واپس آ رہے تھے وایا پاکستان، افغانستان جا رہے تھے، تو بلوچستان کے اندر ان کو کل کیا گیا. اور جو US فورسز تھے، US ٹروپس جو آپریٹ کر رہی تھی افغانستان کے اندر، وہ کنٹینیوسلی بلیم کر رہے تھے ایران کو کہ ایران از پرائمرلی سپورٹنگ طالبان. تو ایک اور بڑی وجہ ایران نے کیوں IS کو کی مخالفت کی اور افغانستان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. ایک بات ہم نے سعودی ایران کنفلکٹ میں ہم نے ڈیٹیل میں ایک بات ڈسکس کی تھی کہ ایران کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہے نا وہ آپس میں ٹھیک نہیں ہے. امریکہ نے بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ISIS جو ہے وہ کامن اینیمی ہے ایران کی اور افغان طالبان کی. میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ ISIS جو ہے وہ افغانستان طالبان کے اگینسٹ بھی لڑ رہی ہے، اور افغانستان کے اندر جو شیعہ پاپولیشن ہے اس کو بھی ہٹ کیا جا رہا ہے بیکاز آف بائی ISIS. تو جو ISIS ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے اور ہٹ کر رہی ہے اس کو شیعہ پاپولیشن کو. تو ایران شیعہ ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پورے ریجن کے اندر شیعہ پاپولیشن کو سپورٹ کر رہا ہے، شیعہ کو بیک کر رہا ہے. تو یہ شیعہ پاپولیشن کے اگینسٹ ہے، شیعہ پاپولیشن کو مار رہا ہے ISIS. تو اس وجہ سے ایران جو ہے وہ ایران از اگینسٹ ISIS اینڈ سپورٹنگ افغان طالبان. دوسرا، سیریا کے اندر اور عراق کے اندر ISIS نے جب اپنا رول پلے کیا، جب وہاں سے نمودار ہوئی، تو ایران نے جو ہے وہ لڑائی کی اگینسٹ ISIS ان عراق اینڈ سیریا. ٹھیک ہے. عراق کے اندر بھی سیریا کے اندر بھی ISIS جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑتی رہی، شیعہ پاپولیشن کو ڈسٹرب کرتی رہی، وہاں پہ بھی ان کو ہارم کرتی رہی، ڈینجر. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈینجرس تھا. تو ایران کنٹینیوسلی ISIS کے اگینسٹ لڑتا رہا ان عراق اینڈ سیریا. اور عراق اور سیریا کے اندر ISIS نے
جو ہے شکست کھائی، اور اس کے اندر ان کی شکست کے اندر جو مین امپورٹنٹ رول جو پلے کیا، جو کی رول پلے کیا، وہ کیا ایران نے. اس کے بعد ایران کے اندر ایک ملیٹنٹ گروپ آپریٹ کر رہا ہے، جند اللہ. ٹھیک ہے، جند اللہ. تو جند اللہ ہے وہ ایران کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس انہوں نے کیے اور رسپانسبلٹی بھی کلیم کی جند اللہ. تو آئی ایس نے جند اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا لیے تھے. تو آئی ایس اور جند اللہ جو ہے وہ مل گئے تھے اگینسٹ ایرانین گورنمنٹ ایران کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے اب ایران طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اگینسٹ آئی ایس. تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ فارچونیٹ ثابت ہوا کہ ایران جیسے کنٹری جو نیوکلیئر کنٹری ہے، ایران جیسے کنٹری نے افغان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. 2017 کے اندر 3 سوسائڈ اٹیکس ہوئے ایران کے اندر، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آئی ایس نے کلیم کی. تو اب جو ہے ایران آئی ایس کو ہرانا چاہ رہا ہے، ایران آئی ایس کو پراپرلی ڈیفیٹ کرنا چاہ رہا ہے، پراپرلی ختم کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ ایران کے اپنے ملک کے اندر، ایران کے اندر جو ہے وہ پیس اور سیکورٹی آئے. تو ایک اور میں آپ لوگوں کو بات بتاتا چلوں کہ 2018 کے اندر جو فارن منسٹر تھے ایران کے نیو دلی کے اندر، ٹھیک ہے، نیو دلی میں انہوں نے کہا، ایرانین فارن منسٹر نے، کہ افغان طالبان مسٹ بی اکوموڈیٹڈ ان پاور شیئر ان کابل. مطلب انہوں نے اتنی زیادہ سپورٹ اپنی شو کر دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کابل کے اندر جو پاور شیئرنگ ہے، مطلب کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر افغان طالبان کو پورا شیئر دیا جائے. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ دوسرا پڑھتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز بیکاز آف رشیا، کہ افغان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے رائز آف آئی ایس رشیا کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایران کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں رائز آف آئی ایس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار افغان طالبان بیکاز آف رشین فیکٹر. اچھا، ایران کی طرح رشیا نے بھی جو ہے وہ اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے طالبان کے اوپر آئی ایس کے رائز کے بعد. چاہے وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہو، ماسکو کانفرنس ہو، یا قطر ٹاکس ہو، ٹھیک ہے. تو رشیا جو ہے وہ اس کا کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک اپروچ ہے طالبان کے لیے. اور وہ کیا ہے، رشیا کیا کہتا ہے کہ طالبان کو ٹیررسٹ گروپ نہ کہو، دے آر دا سن آف سائلز. ٹھیک ہے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم فائٹرز ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اس دھرتی کے بچے ہیں، اس دھرتی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو افغانستان کے اندر اگر پیس اینڈ سٹیبلٹی آپ نے لانی ہے، افغانستان کے اندر آپ نے پیس لانا ہے، اس سچویشن کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آج کل سچویشن بنی ہوئی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک ہی سچویشن پاسبل ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں، کہ افغان طالبان فورس کو نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ سافٹ کارنر سے بات کی جائے، نیگوسیشنز کی بات کی جائے. تو جس طرح یو ایس کے ملٹری نے ایران کے بارے میں کہا تھا، اسی طرح یو ایس ملٹری افغانستان کے اندر جو آپریٹ کر رہی ہے، وہ رشیا کے حوالے سے بھی یہی بات کر رہی ہے کہ طالبان کو ترکمنستان کے ذریعے، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، وہاں سے جو ہے رشیا کنٹینیوسلی ویپنز پرووائڈ کر رہا ہے افغان طالبان کو. تو اب ایک اور یہ بات آتی ہے کہ افغان طالبان کو رشیا کیوں جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ امریکن فیکٹر، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت بڑی جنگ لڑی جو کولڈ وار تھی، ہاٹ وار تو نہیں تھی، کولڈ وار رہی بٹوین کمیونزم اینڈ کیپٹلزم، بٹوین امریکہ اینڈ رشیا. تو رشیا ایک تو یہ ہے کہ دوسری طرف افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور نیٹو، اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے رشیا افغان طالبان کو. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جو ہے سیریا کے اندر ایران کے ساتھ رشیا نے بھی ایک کی رول پلے کیا جو ہے آئی ایس کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے،
انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے, جیٹ بامبرز گرائے, ایریل اٹیکس کیے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے, اس کے بعد میزائل اٹیکس کیے, گراؤنڈ فورسز تک بھیجی سیریا کے اندر, گراؤنڈ فورسز تک بھیجی سیریا کے اندر جو ہے وہ ایران کے ساتھ رشیا نے, تاکہ وہ آئی ایس آئی ایس کے اگینسٹ جو ہے وہ فائٹ کر سکے. تو آئی ایس آئی ایس کو سیریا کے اندر ہرانے میں بھی رشیا کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے, رشیا فائنینشیل سپورٹ دیتا رہا بشار الاسد کی گورنمنٹ کو, تاکہ وہ بھی آئی ایس آئی ایس کو اور جو اپرائزرز ہیں ان کو جو ہے وہ ہرائیں. اس کے بعد تو ماسکو جو رشیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یو ایس جو ہے آئی ایس کے پیچھے ہے, تو اس وجہ سے جو ہے رشیا سپورٹ کر رہا ہے افغان طالبان کو. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر رہا کہ رشیا افغان طالبان کو سپورٹ کرنے لگ گیا. اس کے بعد چائنا فیکٹر آ جاتا ہے کہ چائنا کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو رائز آف آئی ایس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار افغان طالبان بیکاز آف چائنا. چائنا نے بھی اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ بڑھا دی ہے فار طالبان. ٹھیک ہے, چاہے وہ کیو سی جی ٹاکس ہوتی ہیں, ماسکو کانفرنس ہوتی ہے, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوتی ہے, یا چائنا انڈیا اور پاکستان کی جو ٹرائی لیٹرل ایفرٹ ہے فار افغان پیس پروسیس وہ بات ہوتی ہے. تو ہر جگہ پہ چائنا کا سٹانس ایک ہی ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ ٹیررسٹ نہ کہا جائے اور طالبان کو جو ہے وہ پاور شیئرنگ دی جائے. تو چائنا کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک وہی یو ایس فیکٹر ہے, دوسرا ہے آئی ایس اور آئی ایم یو کا نیکسس. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آئی ایس اینڈ آئی ایم یو نیکسس. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے آئی ایس اینڈ ای ٹی آئی ایم نیکسس. یہ ای ٹی آئی ایم اور آئی ایم یو کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. آئی ایم یو ہے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, یہ لکھ لیجئے گا سارے. آئی ایم یو ہے اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان. تو یہ جو آئی ایم یو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہے, یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, سینٹرل ایشیا کے اندر آپریٹ کر رہی ہے. آئی ایس نے آئی ایم یو کے ساتھ نیکسس بنا لیا ہے سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے, وہاں پہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے. تو دوسرا آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ای ٹی آئی ایم ہے آئی ایس ای ٹی آئی ایم نیکسس. ای ٹی آئی ایم ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ, یہ بھی سینٹرل ایشین ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, بٹ اٹ از ای ٹی آئی ایم جو ہے اٹ از ریسپانسبل فار ٹیررسٹ اٹیکس ان چائنا. جو ویسٹرن پروونس ہے چائنا کا, سنچیانگ پروونس, جو ہم نے بی آر آئی میں ڈیٹیل میں پڑھا, سنچیانگ پروونس ہے جو چائنا کا, اس کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیکس کیے جا رہا ہے. تو یہ جو آئی ایس کا آئی ایم یو کے ساتھ نیکسس ہے, جو ای ٹی آئی ایم کے ساتھ نیکسس ہے, یہ چائنا کے انٹرسٹ کو جو ہیومیلیٹ کرتا جا رہا ہے کنٹینیوسلی. ایک تو چائنا کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کر رہا ہے اور اس ریجن کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کر رہا ہے. اور اگر چائنا نے بی آر آئی کو کامیاب بنانا ہے, بی آر آئی اسپیشلی سی پیک کو اگر کامیاب بنانا ہے, چائنا منگولیا اکنامک کوریڈور, میانمار کوریڈور, ٹھیک ہے, انڈو چائنا رشیا کوریڈور, اس کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اس خطے کے اندر جو ہے وہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس وجہ سے چائنا جو ہے وہ آئی ایس کے اگینسٹ آپریٹ کر رہا ہے اور افغان طالبان کے لیے اپنی ریلیشنز اور اپنی سپورٹ بڑھا دی ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ رائز آف آئی ایس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار طالبان ان افغانستان بیکاز آف پاکستان. پاکستان کے حوالے سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, وہ کیوں, کس وجہ سے, یہ ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے آئی ایس کے رائز کے بعد طالبان کو سپورٹ کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے وہ ہر کمیونٹی کو ایک ہی بات کہتا جا رہا ہے,
امریکہ کو, اس نے چائنا کو, رشیا کو کہا, افغان گورنمنٹ کو کہا کہ اگر آپ نے پیس اینڈ اسٹیبلٹی لانی ہے تو دیر از اونلی ون وے ٹو ڈیل ود طالبان اینڈ دیٹ از نیگوسیشنز, کہ آپ جو ہے وہ نیگوسیشنز کریں, ٹھیک ہے. لیکن پہلے نہیں مانے. اس کے بعد ISIS کے رائز کے بعد جو ریجنل پاورز ہیں اور جو انٹرنیشنل پاورز ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ دل میں اب بٹھا لی ہے. یو ایس نے بھی یہ آئیڈیا بارو کر لیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں اور ان کا جو طالبان کا سٹانس ہے ان کو مانا جائے. پاکستان جو ہے وہ ISIS کے اگینسٹ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بیکاز میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتایا کہ طریقے طالبان پاکستان جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہے, طالبان آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کے کچھ ممبرز جو ہے وہ ISIS کے اندر ہیں. تو اس کا مطلب ہے ISIS اور TTP کا نیکسس ہے. ISIS اور TTP کے نیکسس کے وجہ سے بیکاز تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر کافی سارے ٹیررسٹ اٹیکس کے اندر ملوث تھی اور ابھی بھی ملوث ہے. تو ابھی تو آلموسٹ 85 to 90% جو ٹیررزم ہے وہ کنٹرول ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہیں کئی جگہ پہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں. بلوچستان کی اگر آپ بات کی جائے تو بلوچستان میں بھی ٹیررسٹ اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو ISIS اور TTP کا جو نیکسس ہے اس کی وجہ سے طالبان کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے کہ ISIS بھی جو ہے وہ اٹیکس کے اندر ملوث ہو گئی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اور وہ سپورٹ کر رہی ہے فارملی آپریٹ ان پاکستان. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان بھی سپورٹ کرنے لگ گیا ہے افغان طالبان. تو واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک آیا تھا, ایک واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک بات کلیم کی گئی تھی, یا جو واشنگٹن پوسٹ جو نیوز ایجنسی ہے, جو میڈیا ایجنسی ہے امریکہ کی, اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ the intelligence chiefs of Russia, China, Iran and Pakistan they met somewhere in Islam Abad. ٹھیک ہے, تو سب کنٹریز نے یہ کہا کہ انٹیلیجنس چیف چائنا کا, رشیا نے بھی کہا کہ ہمارا انٹیلیجنس چیف ملا, چائنا کا بھی ملا, پاکستان نے بھی یہ کہا, ایران نے بھی یہ کہا, لیکن پاکستان نے ایک بات کو نگیٹ کیا کہ وہ جگہ اسلام آباد نہیں تھی. ہاں ہمارے انٹیلیجنس چیفز ملے ہیں لیکن وہ اسلام آباد نہیں تھی, وہ کسی اور جگہ پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو پھر یہی بات سامنے آتی ہے کہ سب کنٹریز کے انٹیلیجنس چیف جو کیوں ملے, ایک تو ہے کہ طالبان جو افغان طالبان تھے ان کو سپورٹ کریں گے, ISIS کے اگینسٹ لڑیں گے, اور ISIS کا IMU, ETIM, TTP, نیکسس, یہ جتنے بھی ہیں ان کو جڑ سے ختم کیا جائے گا, اور افغان طالبان کی مین سٹریمنگ کی جائے گی ان پاور شیئرنگ آف کابل. تو ISIS جو ہے وہ کامن تھریٹ ہے فار طالبان, افغان, رشیا, اس کے بعد ایران, چائنا اور پاکستان کے لیے. تو اس وجہ سے ISIS کے رائز ہونے کی وجہ سے طالبان کو سپورٹ ملی پاکستان کی, چائنا کی, رشیا کی اور پاکستان کی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ سمجھ آ گیا سب کو رائز آف IS طالبان کے لیے کیسے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا, کہ ISIS کے رائز کرنے سے طالبان کو سپورٹ بہت زیادہ ہو گئی, اور طالبان جو ہے they have become more braver and more stronger in Afghanistan.